بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے محلہ کی مسجد میں دوسری جماعت کا حکم۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ تاخیر سے مسجد میں آتے ہیں، جماعت ہو چکی ہوتی ہے، وہ چند آدمیوں کو لے کر دوسری جماعت شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ اس بات کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ لوگ سنتوں کے اندر اور نوافل کے اندر مشغول ہیں۔ اونچی آواز سے اقامت کہی جاتی ہے اور پھر بلند آواز سے نماز کے اندر قرات بھی کی جاتی ہے، یعنی مغرب عشاء کی اگر نماز ہو تو۔ اس دوران جماعت سے فارغ ہونے والے نمازی ان کی جو نماز کے اندر مشغول ہوتے ہیں، نوافل کے اندر یا سنتوں کے اندر، ان کی نماز کے اندر خلل ہوتا ہے۔ تو اس سلسلہ میں حکم کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت فقہ حنفی کے مطابق دوسری جماعت ایک مسجد کے اندر یہ مکروہ ہے۔ بعض حضرات نے اس کو مکروہ تحریمی بھی لکھا ہے۔ یہ دوسری جماعت کیوں مکروہ ہے؟ اس کی سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دوسری جماعت ثابت نہیں، بلکہ آپ کا عمل اس کے خلاف نقل کیا گیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الام کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بعض صحابہ اکرام کی نماز حضور کے ساتھ فوت ہو گئی تھی، تو صحابہ اکرام نے اس کے باوجود کہ یہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی، صحابہ اکرام نے اکیلے نماز ادا کی، حالانکہ وہ جماعت بھی کروا سکتے تھے، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی تھی۔ اور ایسے ہی کچھ لوگوں کی جماعت سے نماز رہ گئی تھی، وہ مسجد آئے اور ہر ایک نے الگ الگ بغیر جماعت کے نماز پڑھی۔ امام شافعی یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں اہل محلہ کے لیے دوسری جماعت اس لیے ناپسند کرتا ہوں کہ یہ ایسا کام ہے جو ہمارے اسلاف صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین نے نہیں کیا، یعنی ان میں سے کسی نے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس کو معیوب جانا ہے۔ اور یہ کتاب ہے کتاب الام، اس کی جلد ہے 2 اور صفحہ ہے 401۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے نواح میں تشریف لے گئے تھے۔ جب واپس تشریف لائے تو لوگ نماز پڑھ چکے تھے، یعنی مسجد میں جماعت ہو چکی تھی۔ اب گھر تشریف لے گئے، گھر والوں کو اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ نماز ادا کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر دوسری جماعت جائز ہوتی تو آپ مسجد میں جماعت کرواتے، لیکن آپ نے مسجد کے اندر جماعت نہیں کروائی۔ اور اس کی حکمت بھی یہی ہے کہ اگر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جماعت کروا دیتے تو وہ امت کے لیے جواز بن جانا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر جماعت نہیں کرائی، بلکہ گھر کے اندر جا کر جماعت کرائی۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد جاتے، اگر نماز ہو چکی ہوتی تو اکیلے نماز پڑھتے۔ حضرت عبد الرحمن بن مخیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سالم بن عبداللہ
کے ساتھ میں ایک مرتبہ سالم بن عبداللہ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد گیا تو لوگ نماز پڑھ چکے تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ جماعت کیوں نہیں کرواتے؟ تو سالم بن عبداللہ نے کہا ایک نماز مسجد میں 2 مرتبہ نہیں ہو سکتی، ایک نماز مسجد میں 2 مرتبہ نہیں ہو سکتی، یعنی ظہر کی نماز جماعت ہو چکی ہے، عصر کی ہو چکی ہے، تو اب دوبارہ وہ نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی جا سکتی۔ اس کا حوالہ ہے المدونۃ الکبریٰ۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ مسجد کے اندر جب جماعت ہو چکی ہو تو دوسری جماعت کرانا یہ مکروہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ دوسری جماعت پہلی نماز کی اہمیت کو ختم کر دیتی ہے۔ جب آدمی کو معلوم ہوگا کہ وہ مسجد جائے گا اور جا کر جماعت کرا لے گا تو وہ پہلی جماعت میں آنے میں سستی کرے گا، کوتاہی کرے گا۔ تو اس لیے پہلی جو دوسری جماعت ہے وہ پہلی نماز کی اہمیت کو ختم کر دیتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ محلہ کی اجتماعیت کو بھی ختم کرنے کا سبب بن سکتی ہے، یعنی محلے والے مل کر ایک کام کرتے ہیں، ایک جماعت کراتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان سے الگ ہو کر اپنی الگ جماعت کراتے ہیں، تو وہ محلہ کی اجتماعیت کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ اور افتراق اور فتنہ فساد کا یہ بات جو ہے فتنہ فساد کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ امام سے خوش نہیں ہوتے تو وہ جان بوجھ کر پیچھے رہ جاتے ہیں اور اس کے بعد مسجد میں جائیں اور اپنی الگ جماعت کرانی شروع کر دیں، تو اس سے مسجد کی اجتماعیت کو نقصان پہنچتا۔ اچھا، یہ جو احکامات ہیں دوسری جماعت کے، یہ اس مسجد کے ہیں جو محلہ کی مسجد ہے، جہاں ایک امام مقرر ہے، مؤذن مقرر ہے، 5 وقتہ نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، یہ احکامات اس کے ہیں۔ وہ مسجد اس سے مستثنیٰ ہے جو ریلوے اسٹیشن کی مسجد ہو، لاری اڈا کی مسجد ہو، یا سڑک پر موٹر وے پر کوئی مسجد ہو بنی ہو، وہاں کوئی باقاعدہ امام نہیں، باقاعدہ 5 وقتہ نماز نہیں ہوتی، وہ ان مسافروں کے لیے مسجد بنائی گئی ہے۔ تو ایسی مسجد کے اندر آدمی دوسری جماعت، تیسری جماعت، جتنی بھی جماعتیں جو مسافر وہاں سے گزریں گے وہ اپنی اپنی جماعت کرا سکتے ہیں۔ تو یہ احکامات اس کے لیے ہیں جو محلہ کی مسجد، جو سرائے والی مسجد ہو، اسٹیشن والی مسجد ہو، یا کسی سڑک پر مسجد ہو، تو اس کے احکامات اس سے مختلف ہیں، وہاں جماعت کرائی جا سکتی ہے۔ اس میں سے آپ ایک بات یہ بھی آپ کہیں گے کہ یہ آج کل مساجد کے اندر 2 جمعے ہوتے ہیں اور 3 جمعے بھی ہوتے ہیں، تو یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے، یہ چند لوگوں کا نہیں، کیونکہ مسجد کے اندر اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ وہ سارے کے سارے لوگ اکٹھے ایک مرتبہ نماز جمعہ ادا کر سکیں، تو وہ دوسری جماعت جو ہے وہ پہلی جماعت ہی شمار ہوگی، اور تیسری جماعت بھی وہ پہلی ہی کے حکم میں ہوگی، کیونکہ ایک مسجد کے اندر کیپیسٹی ہے 200 آدمیوں کی، اور 400 آدمی نمازی ہیں، لیکن وہ سارے اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو وہ کہتے ہیں کہ 200 اس وقت پڑھ لیں اور 200 اس کے بعد آ کر پڑھ لیں، اور اس کے بعد اگر کوئی آدمی ہیں تو وہ تیسری جماعت کرا لیں۔ تو یہ جو پہلی اور دوسری جمعہ کی نمازیں ہیں یہ اس کے حکم میں نہیں ہے، جو عام طور پر اگر کسی کی نماز
رہ جاتی، کیونکہ وہ جو جمعہ کی نماز ہے وہ باقاعدہ مسجد کی طرف سے انتظامی طور پر وہ ادا کی جا رہی ہے، تو وہ پہلی نماز کے حکم میں ہی ہے۔ جو دوسری نماز جمعہ ادا کرے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے پہلی نماز جمعہ ادا کر رہا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس بارے میں تسلی ہوگی، کہیں بہت سارے لوگ اس بارے میں سوال بھی کرتے ہیں کہ دوسری جماعت کا کیا حکم ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس ویڈیو کو اگر شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسرے احباب تک بھی یہ مسئلہ پہنچ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔